صفحہ نمبر 36 حکومت کی اقسام یعنی کائنڈز آف گورنمنٹ، باب نمبر 2 تدریسی مقاصد۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 دنیا میں مروجہ طرزہائے حکومت یعنی بادشاہت، جمہوریت، اسلامی طرز حکومت اور آمریت کی شناخت کر سکیں۔ 2 حکومت کی ساخت کی مختلف بنیادوں یعنی نظریہ، ثقافت، تاریخ اور اقدار کی وضاحت کر سکیں۔ نمبر 3 ہر طرز حکومت کی نمایاں خصوصیات۔ صفحہ نمبر 36 حکومت کی اقسام یعنی کائنڈز آف گورنمنٹ، باب نمبر 2 تدریسی مقاصد۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 دنیا میں مروجہ طرزہائے حکومت یعنی بادشاہت، جمہوریت، اسلامی طرز حکومت اور آمریت کی شناخت کر سکیں۔ 2 حکومت کی ساخت کی مختلف بنیادوں یعنی نظریہ، ثقافت، تاریخ اور اقدار کی وضاحت کر سکیں۔ نمبر 3 ہر طرز حکومت کی نمایاں خصوصیات کی تشریح کر سکیں۔ 4 ایسے 3 ممالک کی نشاندہی کر سکیں جہاں مختلف طرز کی حکومتیں قائم ہیں۔ 5 یہ تشریح کر سکیں کہ ہر طرز حکومت کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، یعنی ہر حکومت کے کلیدی اداروں کی تشریح۔ 6 اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ ہر طرز حکومت میں ادارے کیسے عوام کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ 7 اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ مختلف طرزہائے حکومت میں شہریوں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 37 حکومت کی اقسام۔ دنیا بھر میں مختلف قسم کی حکومتیں پائی جاتی ہیں، مثلاً بادشاہت، جمہوریت، پارلیمانی نظام، صدارتی نظام اور آمریت وغیرہ۔ عام طور پر ہر ملک میں وہاں کے عوام کی نفسیات اور مزاج کے مطابق طرز حکومت اپنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں آئینی بادشاہت ہے جو وہاں کے عوام کی روایت پسندی کی آئینہ دار ہے۔ بھارت اور پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہے، جبکہ امریکہ میں صدارتی جمہوریت قائم ہے۔ بعض اوقات ملک کی خراب سیاسی صورتحال کی وجہ سے مسلح افواج آمریت قائم کرتی ہیں۔ بادشاہت یعنی مونارکی۔ بادشاہت کی تعریف۔ ڈیفینیشن۔ لفظ بادشاہت کے لیے انگریزی زبان میں لفظ مونارکی استعمال کیا جاتا ہے، جو 2 یونانی الفاظ مونو اور آرکو سے اخذ کیا گیا ہے، جس کی بالترتیب معنی ہیں ایک اور حاکم، لہٰذا اس کا مطلب ہے ایک حاکم۔ مختلف مفکرین نے بادشاہت کی تعریف یوں کی ہے۔ 1 چیمبرز کے مطابق یہ حکومت کا وہ نظام ہے جس میں ایک بادشاہ، ملکہ یا دوسرا شاہی فرد ملک کا سرکاری حاکم ہوتا ہے، بے شک اس کے اختیارات بہت کم یا برائے نام کیوں نہ ہوں۔ 2 انکارٹا کے مطابق وہ سیاسی نظام جس میں ایک بادشاہ یا اس کے خاندان کا کوئی اور فرد حکومت کرے۔ اس طرز حکومت میں سارے ریاستی اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں اور حکومت کے تمام انتظامی، عدالتی اور قانون سازی کے فرائض وہ خود ہی سر انجام دیتا ہے یا اس کی زیر نگرانی ادا کی جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 38 بادشاہت کی اقسام۔ بادشاہت کی اقسام میں پہلے نمبر کی جو بادشاہت ہے وہ موروثی بادشاہت یعنی ہیریڈیٹری مونارکی۔ بادشاہت کی اس قسم میں بادشاہ حکومت وراثتی انداز میں حاصل کرتا ہے۔ یہ بادشاہت نسل در نسل ایک خاندان میں چلتی رہتی ہے۔ اس کی مثال برطانیہ کی بادشاہت ہے۔ برطانوی آئین کے مطابق بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹی، اور اگر بیٹی بھی نہ ہو تو پھر ملک کی پارلیمنٹ کو بادشاہی دینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن پارلیمنٹ بھی بادشاہ کے خاندان کو ترجیح دیتی ہے۔ 2 دستوری بادشاہت یعنی کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ دستوری بادشاہت برائے نام بادشاہت ہوتی ہے۔ اس نظام میں بادشاہت وراثتاً منتقل نہیں ہوتی۔ ایسے ممالک کے دساتیر میں بادشاہ کے انتخاب کا ایک باقاعدہ قانونی طریقہ کار موجود ہوتا ہے۔ جاپان اور ملائیشیا میں دستوری بادشاہت قائم ہے۔ اختیارات کے لحاظ سے بادشاہت کی اقسام۔ نمبر 1 مطلق العنان بادشاہت یعنی ایبسولیوٹ مونارکی۔ جب بادشاہ کو لامحدود اختیارات حاصل ہوں اور وہ کسی کے مشورے کا پابند نہ ہو تو اسے مطلق العنان بادشاہ کہا جاتا ہے۔
سعودی بادشاہ مطلق العنان ہوتا ہے۔ پاک و ہند میں مغل خاندان کی موروثی اور مطلق العنان بادشاہت قائم تھی۔ 2. غیر مطلق العنان بادشاہت یعنی نان ایبسولوٹ مونارکی۔ اس طرز بادشاہت میں بادشاہ کے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ حکومتی اختیارات کے استعمال میں اسے کئی پابندیوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ بادشاہت کی خوبیاں اور خامیاں یا خصوصیات۔ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف فیچرز آف مونارکی۔ بادشاہت کی خوبیاں یعنی میرٹس آف مونارکی۔ 1. سادہ نظام، سمپل سسٹم۔ بادشاہت ایک سادہ، آسان اور غیر پیچیدہ نظام ہے۔ اس میں حکومت کے سارے ادارے فرد واحد کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ حکومت مستعد اور فعال ہوتی ہے۔ بادشاہت میں فیصلے بغیر کسی دباؤ اور عجلت کے یعنی جلدی کے کیے جاتے ہیں، جو نظام حکومت کو مستعد اور مؤثر بنا دیتے ہیں۔ 2. تیز تر ترقی، ریپڈ ڈیولپمنٹ۔ اس طرز حکومت میں سیاسی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ بادشاہت میں سیاسی جماعتیں نہیں ہوتیں اور نہ عوام کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے حکومت کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور بادشاہ اگر چاہے تو بغیر کسی دباؤ، رکاوٹ یا سیاسی مصلحت کے عوامی فلاح و بہبود کے اس کام سر انجام دے سکتا ہے۔ 3. تجربہ یعنی ایکسپیرینس۔ اس طرز حکومت کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں بادشاہ تا حیات حاکم ہوتا ہے، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمرانی کا تجربہ بڑھ جاتا ہے، جو ریاست کے لیے مفید ہوتا ہے۔ برطانیہ میں بادشاہت ختم نہ ہونے کا ایک سبب اگر اس ادارے کی روایتی شکل ہے تو دوسری جانب ایک منتخب صدر کی نسبت برطانوی بادشاہ زیادہ تجربہ کار اور سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے۔ 4. روایت پسند اور قدامت پسند معاشروں کے لیے فائدہ مند۔ یہ طرز حکومت ایسے معاشرے کے لیے بڑا موزوں نظام ہے جس کے شہری روایت پسند یا قدامت پسند ہوں۔ صفحہ نمبر 40۔ بادشاہت کی خامیاں یعنی ڈی میرٹس آف مونارکی۔ 1. انسانی فطرت کے خلاف، اگینسٹ ہیومن نیچر۔ بادشاہت میں عوام کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور نہ عوام کی خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے، اس لیے یہ نظام عوامی نفسیات کے خلاف ہے۔ اس نظام میں عوام کا کردار محدود ہوتا ہے، ان کو شرکت کے مواقع نہیں دیے جاتے۔ 2. وارث کی حیثیت، نیچر آف سکسیسر۔ بادشاہت میں وراثت کا عنصر پایا جاتا ہے، بعض اوقات ایک بادشاہ کا نالائق وارث بادشاہ بن جاتا ہے۔ 3. سیاسی عمل کا فقدان، لیک آف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ اس قسم کی حکومت میں عوام کو سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملکی مسائل و حالات سے ناواقف رہتے ہیں۔ آج کے دور میں ملک کی فلاح و ترقی کا انحصار اس کے عوام پر ہے کہ وہ اس کے مسائل کو سمجھنا اور انہیں حل کرنا اپنا فرض سمجھیں۔ جس نظام میں افراد کی شرکت کو شجر ممنوعہ قرار دیا جائے تو ایسے معاشروں میں شعور بیدار نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت، خصوصیات و اصول یعنی ڈیموکریسی۔ جمہوریت کی تعریف، ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی۔ جمہوریت کی ابتدا یونان سے ہوئی اور اس لیے لفظ ڈیموکریسی دراصل 2 یونانی الفاظ کے مجموعے سے بنا ہے۔ صفحہ نمبر 41۔ یعنی دیموس اور کریٹوس، جن کے بالترتیب معنی عوام اور طاقت۔ در حقیقت میں جمہوریت عوام کی حکومت ہوتی ہے اور یہ نمائندہ حکومت بھی کہلاتی ہے۔ مختلف مفکرین نے اپنے اپنے انداز میں جمہوریت کی تعریف کی ہے۔ 1. رابرٹسن کے مطابق جمہوریت ایک نظام ایک حکومت ہے جس میں سیاسی اختیارات ریاست کے بالغ شہریوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور انہیں حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ 2. لارڈ برائس کے مطابق ایک ایسی طرز حکومت جس میں حکومتی اختیار ایک مخصوص گروہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ ریاست کے تمام شہری اس میں شریک ہوتے ہیں۔ 3. جمہوریت کی ایک جامع اور دلچسپ تعریف سابق امریکی صدر ابراہم لنکن نے کی ہے۔ جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہوتی ہے۔ صدر ابراہم لنکن نے کہا کہ جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہوتی ہے۔
آج دنیا کے اکثر ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ترکی، ایران، جنوبی افریقہ، لبنان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جمہوریت نافذ ہے۔ جمہوریت کی خصوصیات۔ جمہوری نظام کے خد و خال درج ذیل ہیں۔ ایک، جواب دہ حکومت یعنی رسپانسبل گورنمنٹ۔ جمہوری نظام میں عوام کو حق حاصل ہے کہ حکومت پر کڑی نظر رکھیں، اور اگر حکومت اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے تو عوام اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہے۔ سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ عوامی خواہشات کا احترام کیا جائے اور ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، اس لیے عوام کی تجاویز اور مطالبات کی قدر کی جاتی ہے اور حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ 2، اکثریت کی حکومت یعنی گورنمنٹ آف دا میجورٹی۔ جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی اکثریت پر ہے۔ ملک کی اکثریت کو حق حاصل ہے کہ جسے چاہے حکمرانی کا اختیار دے دے۔ اس نظام میں تمام فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ریاستی نظام اکثریتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلایا جاتا ہے۔ تنازعات کے حل میں اکثریتی فیصلوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ 3، تقریر و تحریر کی آزادی، فریڈم آف سپیچ اینڈ رائٹنگ۔ جمہوری نظام میں ہر شہری کو تقریر و تحریر کی آزادی حاصل ہے۔ ہر شہری اپنا پیغام دوسرے شہریوں تک پہنچانے کا حق رکھتا ہے۔ تمام شہریوں کو حکومت کی سرگرمیوں پر تنقید کی پوری آزادی حاصل ہے۔ سیاسی بیان بازی بھی شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ یعنی جمہوریت ایک ایسے سیاسی نظام کا نام ہے جن میں افراد کے دل و زبان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، جب چاہیں اجتماعی مفادات کی خاطر اس حق کا برملا اظہار کریں، خواہ یہ اظہار تحریر کی شکل میں ہو یا پھر تقریر کی شکل میں۔ 4، سیاسی جماعتیں یعنی پولیٹیکل پارٹیز۔ جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے پروگرام اور منشور عوام تک پہنچاتے ہیں اور پھر انتخابات کے لیے نمائندے نامزد کرتے ہیں۔ لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے وقت جماعتوں کے منشور اور پروگرام کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جمہوری معاشروں میں سیاسی جماعتیں عوام کے سیاسی شعور کو اجاگر کرنے اور جمہوری اقدار کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 5، حزب اختلاف یعنی اپوزیشن۔ جمہوری طرز حکومت میں ایک مضبوط اپوزیشن سرگرم عمل ہوتی ہے جو حکومت پر کڑی نظر رکھتی ہے اور حکومت کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنے دیتی۔ حزب اختلاف دراصل جمہوری نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ حکومتی جماعت اور حزب اختلاف جمہوریت کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ جب دونوں پہیوں میں توازن موجود ہو تو گاڑی چلے گی، ورنہ سارا نظام خراب ہوگا۔ صفحہ نمبر 43 یعنی 43، صفحہ نمبر 43۔ 6، حکومت کی تبدیلی، چینج آف گورنمنٹ۔ جمہوریت میں کسی ایک کو خاص آئینی مدت سے بڑھ کر حکمرانی کا حق حاصل نہیں۔ حکومت عوام کے ذریعے منتخب ہوتی ہے اور عوامی خواہش کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے لیے مخصوص مدت کے بعد عام انتخابات کروائے جاتے ہیں۔ جمہوری نظام اس حوالے سے ایک کامیاب نظام ہے کہ اس میں حکومت کی تبدیلی کے لیے آئینی اور پرامن راستے موجود ہوتے ہیں۔ 7، مواقع کی فراہمی یعنی اپرچونٹیز۔ جمہوری نظام میں تمام شہریوں کو ملازمت اور تعلیم وغیرہ کے لیے مساوی مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ تعلیم لوگوں میں سیاسی بیداری اور شعور پیدا کرتی ہے جو جمہوریت کے لیے بہت مفید ہے۔ تمام امتیازات کا خاتمہ یعنی مساوات کا قیام جمہوریت کے لیے کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔ یہ جمہوریت کی امتیازی اور منفرد صفت ہے کہ اس میں تمام شہریوں کو مساوی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ 8، آئین کی بالادستی یعنی سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن۔ حکومت اور عوام کے حقوق و فرائض کا تعین اور عوام و حکومت کے تعلقات کی وضاحت کے لیے ایک تحریری آئین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئین تمام حکومتی اداروں کے اختیارات و فرائض اور ساخت بیان کرتا ہے۔ جمہوری سماج میں آئین کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اسی نظام میں یہ ملک کی مقدس دستاویز ہوتی ہے۔ آئین کی بالادستی ریاست میں امن و امان اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ 9، سیاسی تربیت یعنی پولیٹیکل ٹریننگ۔ جمہوریت میں عوام کی بھرپور شرکت سے لوگوں کی سیاسی تربیت ہوتی ہے اور ان میں سیاسی آگہی
اور بیداری پیدا ہوتی ہے، عوام کی سیاست میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ حکومت کی سرگرمیوں پر اظہار خیال کریں۔ صفحہ نمبر 44۔ 10 محدود اختیارات، یعنی کنٹرولڈ پاورز۔ اس نظام کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں ریاستی اختیارات عوامی امانت ہوتے ہیں۔ حکومت ان اختیارات کا غلط استعمال نہیں کر سکتی اور وہ اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ عوامی خواہشات کے مطابق حکمرانی کرے۔ سیاسی اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جنہیں عوام کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے عوام کی بھرپور شرکت حکومت پر نگرانی کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ 11 اہلیت یعنی میرٹ۔ اس نظام میں عاملہ کا انتخاب اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عاملہ کا سربراہ براہ راست عوام میں سے یا عوامی نمائندوں میں سے لیا جاتا ہے، لہٰذا یہ نظام لوگوں کو دیانتدار، ذہین اور قابل نمائندوں کی اہلیت کی بنیاد پر منتخب ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ آمریت، ڈکٹیٹرشپ۔ آمریت کی تعریف۔ انگریزی میں آمریت کے لیے ڈکٹیٹرشپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نظام جمہوریت کا الٹ ہے۔ آمریت سے مراد وہ طرز حکومت ہے جس میں تمام اختیارات کا سرچشمہ فرد واحد ہوتا ہے۔ وہ ریاستی اقتدار اعلیٰ کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اور اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ نظام عموماً ان ممالک میں فوج کے ذریعے تشکیل پاتا ہے جہاں سیاسی بحران ہو۔ فرانس کے نپولین، اٹلی کے موسولینی، جرمنی کے ہٹلر چند مشہور آمر گزرے ہیں۔ پاکستان میں ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے جمہوری حکومتوں کو برطرف کر کے آمریت قائم کی۔ ان ممالک کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں آمرانہ نظام قائم ہے۔ اس نظام میں عمومی طور پر لوگوں کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے محروم کیا جاتا ہے۔ ایک واحد جماعت کی حکمرانی بھی آمریت کی ایک قسم ہے۔ صفحہ نمبر 45۔ مثلاً اشتراکی ریاستوں میں کمیونسٹ پارٹی کی اجاراداری آمریت کی قسم ہے۔ آمریت جمہوریت کی ضد ہے اور اس پارٹی کی اجاراداری آمریت کی قسم ہے۔ مطلق العنان بادشاہت بھی آمریت کی ایک شکل ہے جس میں بادشاہ کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ آمریت کی خصوصیات یعنی فیچرز آف ڈکٹیٹرشپ۔ آمرانہ نظام کے خد و خال کا اندازہ درج ذیل نکات سے لگایا جا سکتا ہے۔ آمریت کی خامیاں اور خوبیاں، ڈی میرٹس اینڈ میرٹس آف ڈکٹیٹرشپ۔ خامیاں، ڈی میرٹس کے ہیں: 1 آزادی کا فقدان، لیک آف لبرٹی۔ جمہوری نظام میں شہریوں کو آئینی آزادیاں دی جاتی ہیں جبکہ آمریت کی بنیاد عدم آزادی اور عدم مساوات پر ہوتی ہے۔ اس نظام میں لوگوں کی آزادی، بنیادی حقوق، ذرائع ابلاغ کی آزادی، لوگوں کی تقریر و تحریر کے حقوق اور حکومت پر تنقید کے حقوق ختم کیے جاتے ہیں، اور سیاست میں عوام کی شرکت کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ مساوات، آزادی اور حقوق کا انحصار آمر کے اختیار میں ہوتا ہے۔ 2 رائے عامہ کی تیاری یعنی مولڈنگ پبلک اوپینین۔ آمریت میں آمر کی کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ اس نظام میں مخالف پروپیگنڈا مضبوطی سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تمام ادارے اور شہریوں کی رائے آمر کے حق میں بنانے کی زبردست کوشش کی جاتی ہے۔ دیگر طریقوں سے بھی آمر کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام میں اپنے لیے جگہ بنائے۔ صفحہ نمبر 46۔ کبھی اقتصادی ترقی کی شکل میں، کبھی دشمن ملک پر عوام کی توجہ مرکوز کرنے کے ذریعے اور کبھی کوئی انوکھی پالیسی یا سرگرمی کے ذریعے۔ 3 واحد جماعت کی آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ آف اے سنگل پارٹی۔ اس نظام میں آمر عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کسی سیاسی جماعت کا سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی جماعت بنا کر ملک کی سیاسی سرگرمیوں پر اجاراداری قائم کرتا ہے۔ باقی تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے اور ان کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلاً اٹلی کی فاشسٹ پارٹی، جرمنی کی نازی پارٹی، چین کی کمیونسٹ پارٹی، سابقہ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی مثالیں ہیں۔ 4 اختیارات کا ارتکاز، سینٹرلائزیشن آف پاورز۔ تمام
اختیارات فرد واحد کے ہاتھ میں مرکوز کیے جاتے ہیں اور وہ تمام ریاستی طاقت کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ حکومت کے تینوں اعضاء آمر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور اس نظام میں اداروں میں اختیارات کی علیحدگی یا تفویض اختیارات کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ 5 افسر شاہی یعنی بیوروکریسی۔ آمریت میں عام طور پر نوکرشاہی کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں۔ آمریت میں تجربہ کار سیاستدانوں، ماہر نمائندوں اور سیاسی جماعتوں کا فقدان ہوتا ہے۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے سول سروس کے ملازمین اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ افسر شاہی حاکم اور محکوم دونوں کو اپنے قابو میں رکھتی ہے اور حقیقی اختیارات ملک کی اعلیٰ ترین افسر شاہی استعمال کرتی ہے۔ 6 عارضی استحکام یعنی ٹیمپرری اسٹیبلٹی۔ اگرچہ آمریت عموماً سیاسی افراتفری کا رد عمل ہوتی ہے اور یہ سیاسی بحران کو وقتی طور پر کنٹرول کرتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ استحکام دیر پا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آمریت حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، صفحہ نمبر 47۔ لیکن اندر سے آمر اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقتی طور پر لوگ آمریت کا پرجوش استقبال کرتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آمر کے اصلی مفادات عوام کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ملک کئی بحرانوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ 7 انتقال اقتدار کا مسئلہ یعنی پرابلم آف ٹرانسفر آف پاور۔ آمریت کا ایک شدید المیہ یہ ہے کہ اس میں پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں یا تو غیر آئینی ہوتی ہیں یا پھر اپنی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین بناتی ہیں، جس میں انتقال اقتدار کا کوئی پرامن راستہ نہیں ہوتا، بلکہ آمر سے اختیارات پرتشدد طریقے سے لیے جاتے ہیں۔ کسی بھی آمریت کا اختتام ایک بہت بڑے بحران کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، جو اس بحران سے بھی شدید نوعیت کا ہوتا ہے جسے ختم کرنے کے لیے آمریت قائم ہوئی ہوتی ہے۔ خوبیاں، میرٹس۔ اب میرٹس ہیں اب ڈکٹیٹرشپ کی آمریت کی خوبیاں، میرٹس آف ڈکٹیٹرشپ۔ 1 ریاست کا تقدس، اسٹیٹ ایز سیکرڈ انسٹیٹیوشن۔ ایسی ریاستوں میں جہاں آمریت ہو وہاں ریاست کو بہت مقدس ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ حکومت اور اس ریاست میں عملاً فرق ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ریاست مکمل طور پر مداخلت کر سکتی ہے۔ در حقیقت حاکم اپنے اختیارات اور وقار میں اضافہ کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس کا عوامی ضروریات و خواہشات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور اس کی تمام سرگرمی اور دوڑ دھوپ کا مقصد اپنے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ 2 قابل عاملہ یعنی ایبل ایگزیکٹو۔ اس کا انحصار آمر کے اخلاص پر ہے کہ وہ کس قسم کی انتظامیہ کن ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامزد کرتا ہے، صفحہ نمبر 48۔ عام طور پر آمر کی خواہش ہوتی ہے کہ عوام میں شہرت حاصل کرے تو عوامی مسائل کے حل کو خصوصی توجہ دیتا ہے اور اس مقصد کے لیے بہترین وزراء نامزد کرتا ہے، خصوصاً ریٹائرڈ فوجی افسران، ٹیکنوکریٹس، بارسوخ شہری اور افسر شاہی کے ارکان وزراء کے طور پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس طرح آمر کی انتظامی کونسل قابل لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے تاکہ عوام کے مسائل کا بہترین انداز میں حل پیش کیا جا سکے۔ 3 اقتصادی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ۔ عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے آمر کئی ایک اصلاحی اقدامات کرتا ہے اور کئی ایک ترقیاتی منصوبے متعارف کراتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ سیاست سے اقتصادیات پر مبذول کی جا سکے۔ اس کا عمومی نتیجہ معاشی ترقی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ مثلاً ایوب حکومت میں کئی ایک ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے جن سے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے، جو سیاسی استحکام اور اقتصادی یا معاشی ترقی کے لیے لازم ہے۔ چونکہ آمریت کے ذریعے عارضی طور پر سیاسی استحکام حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے ملک اقتصادی ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ 4 فوجی ترقی یعنی ملٹری ڈیولپمنٹ۔ عام طور پر اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ چونکہ آمریت کا انحصار فوج کے تعاون پر ہوتا ہے، اس لیے آمریت میں فوجیوں کو خوشحال رکھنے کے لیے مسلح افواج کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ فوج کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بجٹ کا زیادہ حصہ مسلح افواج کی ترقی کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ 5 قوت فیصلہ یعنی پاور آف ڈیسیژن۔
آمرانہ طرز حکومت چونکہ کسی کو جواب دہ نہیں، اس میں اختیارات کی مرکزیت ہوتی ہے اور تمام اختیارات فرد واحد یا واحد سیاسی جماعت کو حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس نظام میں فوری فیصلے کیے جاتے ہیں اور فیصلے کا نفاذ بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ دوسرے طرز ہائے حکومتوں کی نسبت اس نظام میں فیصلے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 49۔ اسلامی حکومت اور اس کی خصوصیات، اسلامک گورنمنٹ اینڈ اٹس کیریکٹرسٹکس۔ تعریف: اسلامی حکومت وہ طرز حکومت ہے جس کی بنیاد قرآنی احکامات اور سنت و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ طرز حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین عرب میں قائم کیا تھا۔ اسلامی حکومت کی خصوصیات: 1. اختیار بطور امانت، یعنی گورنمنٹ ایز ٹرسٹ۔ اسلامی ریاست کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حکمرانی اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کی وجہ سے حاکم اختیارات کا استعمال احتیاط سے کرتے ہیں کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو۔ دوسری جانب عوام بھی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے حاکم اللہ تعالیٰ کی تفویض کردہ اختیارات کا غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ 2. شورائی نظام، یعنی کنسلٹیٹو سسٹم۔ اسلامی ریاست میں مقننہ مجلس شورا کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اسلام مشورے پر بہت زور دیتا ہے اور قرآنی آیتوں میں بار بار باہمی مشاورت کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں مقننہ آزادی سے قانون سازی نہیں کر سکتی، بلکہ اسے قانون سازی کرتے وقت قرآنی احکامات اور حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اسلامی حکومت ایک ذمہ دار اور مخلص قیادت یا عاملہ پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں تمام حکمران اور ملازمین ہر وقت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ 3. اہل حکومت یعنی ایبل گورنمنٹ۔ اسلامی ریاست کی ایک اور منفرد حیثیت یہ بھی ہے کہ اس میں اقتدار کا حقدار کوئی خاص خاندان یا طبقہ یا فرد نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص جو اہل ہو خلیفہ بننے کا حقدار ہوتا ہے۔ 4. دینی فوقیت یعنی ریلیجس ڈومیننس۔ اسلامی حکومت میں حاکم اعلیٰ ایک اعلیٰ خصوصیت کا عامل شخص ہوتا ہے۔ خلیفہ نہ صرف عوام بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ اس میں سیاست کو عبادت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ 5. اطاعت یعنی اوبیڈینس۔ شرعی احکامات کی روشنی میں اسلامی ریاست کے تمام شہری حکومتی احکامات کے پابند ہیں۔ ایسی حکومت کی حکم عدولی قابل جرم فعل ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تم میں جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ اسلامی حکومت کے فرائض یا ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز آف اسلامک گورنمنٹ۔ اسلامی حکومت کی اہم ترین ذمہ داریاں یہ ہیں: 1. انصاف کی فراہمی یعنی جسٹس۔ اسلامی حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پر سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ عدلیہ کی تشکیل و تنظیم اس حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ججوں کو تقرر اہلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ جب ایک مؤثر عدالتی نظام موجود ہو تو بے انصافی کے تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں اور عوام اعتماد کے ساتھ اپنی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو انصاف سے کرو۔ صفحہ نمبر 51۔ 2. نفاذ شریعت، امپوزیشن آف شریعہ۔ اسلامی حکومت میں مقننہ ایسے اصول و قواعد مرتب کرے گی جن میں کے ذریعے قرآنی قوانین کا عملی نفاذ ممکن ہو سکے۔ مقننہ کو ایسے معاملات میں قانون سازی کا اختیار حاصل ہے جہاں پہلے سے قانون موجود نہ ہو۔ شرعی اصولوں کے دائرہ کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے۔ 3. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی enjoin good deeds and forbid evil۔ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو نیکی کی تلقین کرے اور انہیں برائی سے روکے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرے۔ 4. فلاحی سرگرمیاں، ویلفیئر ایکٹیویٹیز۔ اسلامی حکومت انسانی فلاح پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ شہریوں کی تعلیم و تربیت،
صحت اور روزگار کا انتظام کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ حکومت بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، معذوروں اور غرباء کی امداد کے لیے بیت المال کا قیام عمل میں لاتی ہے۔ ان افراد کو پائیدار طور پر بحال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلامی حکومت زکوٰۃ، عشر و صدقات وغیرہ کو جمع کر کے اہتمام کر کے اس کا مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ 5 دفاع، ڈیفنس۔ ریاستی حدود کی حفاظت اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اسلام جارحیت کو پسند نہیں کرتا، لیکن اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلح افواج قائم کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ جب کبھی ریاست پر جارحیت کی جائے تو حکومت اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اس کا بھرپور مقابلہ کرے۔ 6 انسانی حقوق کی فراہمی، یعنی پروویژن آف ہیومن رائٹس۔ اسلام انسانی حقوق پر زور دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کے ذریعے انسانی حقوق کا منشور پیش کیا۔ صفحہ نمبر 52۔ خلفائے راشدین نے اس منشور کو عملی شکل دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انسانی حقوق کو یقینی بنائے۔ 7 غیر مسلموں کی حفاظت، پروٹیکشن آف نان مسلمس۔ اسلامی حکومت غیر مسلم شہریوں کا مکمل تحفظ اور مذہبی آزادی فراہم کرتی ہے۔ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مختلف طرزہائے حکومت کی بنیادیں، یعنی بیسز آف ویریس فارمز آف گورنمنٹس۔ درج بالا سطور میں چند اہم طرز حکومتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ممالک میں مختلف طرز حکومتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دراصل طرز حکومت کا تعین میں درجہ ذیل عوامل کا کردار ہوتا ہے۔ 1 نظریہ، یعنی آئیڈیالوجی۔ کسی ملک میں نظام حکومت میں اس ملک کے عوام کا نظریہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایران کے عوام نے 1979 یعنی 1979 میں امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب برپا کیا، جس کے نتیجے میں وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ چین میں عوام کا نظریہ اشتراکیت ہے اور کمیونسٹ پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے، تو وہاں وحدانی طرز حکومت جہاں تمام اختیارات کو مرکزیت حاصل ہے۔ امریکہ میں جمہوریت ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی حمایت کریں گے جن میں جمہوریت ہو۔ 2 ثقافت، یعنی کلچر۔ ثقافت بھی کسی ملک کے سیاسی نظام کے تعین میں اہمیت کی حامل ہے۔ لوگوں کے طور طریقے، رسم و رواج، روایات، عادات اور مفادات وغیرہ طرز حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں وفاقی حکومت کی وجوہات میں ایک اہم وجہ یہاں کئی ثقافتوں کا وجود ہے۔ 4 اہم اور بنیادی قومیتیں ہیں جن کی ثقافت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ صفحہ نمبر 53۔ 3 تاریخ، ہسٹری۔ طرز حکومت پر اس ملک کی تاریخ کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ برطانیہ میں بادشاہت اور پارلیمانی طرز حکومت کی وجوہات میں وہاں کی بادشاہت اور پارلیمانی نظام کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 4 اقدار وغیرہ، یعنی ویلیوز۔ طرز حکومت پر کسی ملک کے عوام کے اقدار وغیرہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض ریاستیں ایسی ہیں جن میں ان کے معاشرتی اقدار کے مطابق حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ اقدار میں عوام کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت میں مذہبی اقدار کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ بھارت اور پاکستان میں ڈیش جمہوریت ہے۔ جواب ہے بھارت اور پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہے۔ 2 برطانیہ میں ڈیش بادشاہت قائم ہے۔ برطانیہ میں آئینی بادشاہت قائم ہے۔ 3 جمہوری نظام میں عوام کی تجاویز اور مطالبات کی ڈیش کی جاتی ہے، کی قدر کی جاتی ہے۔ 4 عوام کی بھرپور ڈیش حکومت پر نگرانی کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ عوام کی بھرپور شرکت حکومت پر نگرانی کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ 5
وقتی طور پر لوگ ڈیش کا پرجوش استقبال کرتے ہیں. اس کا جواب ہے وقتی طور پر لوگ آمر کا پرجوش استقبال کرتے ہیں. سوال نمبر 2. درجہ ذیل سوالات کا موضوع جواب یعنی الف، ب، جیم یا دال منتخب کر کے ہر سوال کے سامنے دیے گئے خالی خانہ میں لکھیں. 1 الف یعنی پہلا سوال ہے ڈیش میں بادشاہ کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں. اس کی جو الف بادشاہ، ب وزارت، جیم آمریت اور دال جمہوریت. تو اس کا جواب ہے بادشاہت، یعنی بادشاہت میں بادشاہ کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں. دوسرا سوال جدید جمہوریت میں تمام شہریوں کو تمام امتیازات سے بالا تر ہو کر مساوی ڈیش حاصل ہے. الف حقوق، ب ملازمت، جیم شہریت اور دال ملکیت. جواب اس کا یہ ہے الف یعنی جدید جمہوریت میں تمام شہریوں کو تمام امتیازات سے بالا تر ہو کر مساوی حقوق حاصل ہیں. جدید جمہوریت میں تمام شہریوں کو تمام امتیازات سے بالا تر ہو کر مساوی حقوق حاصل ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ آمرانہ نظام میں اختیارات کی ڈیش ہوتی ہے. الف مرکزیت، ب تقسیم، جیم ارتکاز اور دال حکومت. آمرانہ نظام حکومت میں اختیارات کی مرکزیت ہوتی ہے، یعنی ایک ہی جگہ پر وہ قائم ہوتے ہیں. تو الف اس کا جواب ہے. چوتھا سوال اسلامی طرز حکومت میں ڈیش نظام ہوتا ہے. الف شورائی، ب وحدانی، جیم وفاقی اور دال صدارتی. تو اسلامی طرز حکومت میں شورائی نظام ہوتا ہے. 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں انسانی ڈیش کا منشور پیش کیا. الف حقوق، ب فرائض، جیم خدمت، دال جذبہ. تو اس کا جواب ہے الف حقوق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں انسانی حقوق کا منشور پیش کیا. سوال نمبر 3 کی میں دوبارہ تصحیح کر دوں. اس میں جواب جو ہے آمرانہ نظام میں اختیارات کی ڈیش ہوتی ہے. الف مرکزیت، ب تقسیم، جیم ارتکاز اور دال حکومت. تو اس کا جواب ہے جیم یعنی ارتکاز. آمرانہ نظام میں اختیارات کا ارتکاز ہوتا ہے. اب آتے ہیں سوال نمبر 3 پر. کالم ملائیں. کالم الف اور کالم ب. کالم الف میں سیاسی، کالم ب میں اقتدار. کالم الف میں لکھا ہے انتقال، کالم ب اختلاف اس کے سامنے لکھا ہوا ہے. کالم الف میں اجتماعی اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے بحران. اور کالم الف میں حزب لکھا ہوا اور اس کے سامنے کالم ب میں لکھا ہوا ہے بادشاہت. اب کالم الف میں جو پہلے لکھا ہوا ہے سیاسی، وہ جائے گا کالم ب کے بحران کے ساتھ، یعنی سیاسی بحران یہ ملے گا. اب کالم الف میں انتقال اور کالم ب میں بادشاہت سب سے نیچے، تو یہ ملے گا انتقال بادشاہت. پھر کالم الف میں اجتماعی، یہ ملے گا کالم ب کے ساتھ اقتدار، اجتماعی اقتدار. پھر کالم الف میں حزب اور کالم ب میں ہے اختلاف، تو یہ حزب اختلاف. اسی طرح کالم الف میں دستوری اس کے سامنے لنکن اس کے سامنے، پھر کالم الف میں نیچے ابراہم اور اس کے سامنے کالم ب میں مفادات. تو یہ کالم اس طرح ملیں گے کہ دستوری، مفادات اور ابراہم لنکن. سوال نمبر 4. دیے گئے جملوں میں صحیح جملوں کو صحیح اور غلط جملوں کو غلط پر نشان لگائیں. الف آمریت حکومت کی قسم ہے. آمریت حکومت کی قسم ہے، صحیح. بادشاہت کو نمائندہ حکومت بھی کہا جا سکتا ہے، غلط. جمہوریت میں سیاسی جماعتیں مسائل پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہیں، صحیح. سوال نمبر 4. آئین میں حکومت کی تبدیلی کیسے پرامن راستے
آئین میں حکومت کی تبدیلی کے لیے پرامن راستے موجود ہوتے ہیں، صحیح، یہ صحیح ہے۔ پانچواں، استوار دستور کی پامالی ریاست میں امن و امان اور خوشحالی کی ضامن ہے، غلط۔ دستور کی پامالی ریاست میں امن و امان اور خوشحالی کی ضامن نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ 6 آمریت جمہوریت کی ضد ہے، صحیح۔ 7واں، ایوب خان کی ترقیاتی منصوبوں سے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے، صحیح۔ 8واں، اسلامی حکومت انسانی حقوق کو یقینی بناتی ہے، صحیح۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، دستوری بادشاہت سے کیا مراد ہے، مثال سے واضح کریں۔ 2، آمریت میں مخصوص طبقے کی کیسے اجارہ داری ہوتی ہے۔ 3، جمہوریت کی تعریف کریں۔ 4، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا تصور کیا ہے۔ 5، فلاحی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 6، درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ 1، بادشاہت کی تعریف کریں اور اس کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ 2، جمہوریت سے کیا مراد ہے، نیز اس کے خواص کیا ہیں۔ سوال نمبر 3، اس میں جز نمبر 3 ہے، سوال نمبر 6 کی جز نمبر 3، آمریت کسے کہتے ہیں اور آمریت کی خصوصیات تفصیل سے لکھیں۔ یہ آگے صفحہ نمبر 56 پر یہ آگے ہیں جز، باقی صفحہ نمبر 56 ہے اور جز نمبر 3، آمریت کسے کہتے ہیں اور آمریت کی خصوصیات تفصیل سے لکھیں۔ 4، اسلام کے سیاسی نظام پر نوٹ لکھیں اور اس کی خصوصیات پر بحث کیجیے۔ 5، طرزہائے حکومت کی مختلف بنیادیں کیا ہیں، تفصیل سے جواب دیں۔ عملی سرگرمیوں میں سرگرمی نمبر 1، کلاس میں مختلف طرزہائے حکومت میں شہریوں کے کردار پر مباحثہ کیا جائے۔ سرگرمی نمبر 2، جمہوریت کے موضوع پر کلاس میں تقریری مقابلہ منعقد کریں۔ باب نمبر 3، صفحہ نمبر 57، حقوق، ہیومن رائٹس، تدریسی مقاصد۔ اس باب کے مطالعے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1، انسانی حقوق کی تعریف کر سکیں۔ 2، انسانی حقوق کے تصور یعنی اسلام کے خصوصی حوالے سے بھی اس کے ارتقاء کو معلوم کر سکیں۔ 3، اعلامیہ اور کنونشن میں فرق کر سکیں۔ 4، اس حقیقت کو سمجھ کر تشریح کر سکیں کہ انسانی حقوق ناقابل تقسیم، باہمی طور پر منحصر اور متعلقہ ہیں۔ 5، آئینی حقوق کی سیاسی، اقتصادی، شخصی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق میں درجہ بندی کر سکیں۔ 6، اس حد کا جائزہ لے سکیں جس حد تک پاکستانی شہریوں کے حقوق یقینی بنائے گئے ہیں۔ 7، اسلام میں دیے گئے دستوری انسانی حقوق اور فرائض کا انسانی حقوق کے عالمی منشور میں دیے گئے حقوق و فرائض کے ساتھ موازنہ کر سکیں۔ صفحہ نمبر 58، حقوق کی تعریف، ہیومن رائٹس۔ جب کسی فرد کے کسی کام کے کرنے یا کسی چیز کے رکھنے کی طاقت یا صلاحیت کا دعویٰ دوسرے لوگ تسلیم کریں، جب کسی فرد کے کسی کام کے کرنے یا کسی چیز کے رکھنے کی طاقت یا صلاحیت کا دعویٰ دوسرے لوگ تسلیم کریں تو اسے حق کہا جاتا ہے۔ جدید نظریات کی روشنی میں یہ کسی فرد کے کسی کام کے کرنے کی یا کسی چیز کے رکھنے کا دعویٰ ہے جسے ریاست تسلیم کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے بعد فرائض آتے ہیں۔ حقوق کی تعریف کچھ اس طرح ہے۔ چیمبر ڈکشنری کے مطابق حق کسی کام کے کرنے کا اختیار ہے اگر اخلاقیات اور قانون کے مطابق ایسا کرنا آپ کے لیے موزوں ہے۔ انسانی حقوق کی تاریخ۔ انسانی حقوق کی تاریخ ایک ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ تاریخ میں وقتاً فوقتاً انسانی حقوق قوانین، رسوم اور مذاہب کی شکل میں سامنے آئے ہیں۔ یونان کے فلسفیوں نے انسانی حقوق کا تصور واضح انداز میں پیش کیا۔ فطری حقوق کا تصور پیش کیا گیا جو فطری قانون کی پیداوار تھے۔ یونانی فلسفیوں یعنی سقراط اور افلاطون کے مطابق قانون فطرت وہ قانون ہے جو کہ کائنات کے فطری تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، خصوصاً دیوتاؤں کی مرضی جو فطرت کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ قدیم روم میں بھی فطری حقوق کا تصور موجود تھا جس کے مطابق فطری حقوق کا تعلق ہر فرد سے ہے، خواہ وہ روم کا باشندہ ہو یا نہ ہو۔
تاہم اس تصور اور آج کے انسانی حقوق میں ایک واضح فرق بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قدیم تصور میں انسان کو غلام بنا سکتا تھا، لیکن آج ایسا کرنا انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ قرون وسطیٰ یعنی 500 تا 1500 عیسوی کے زمانے میں چرچ کا اثر و رسوخ ذرا کم ہوا اور فرد پر زیادہ توجہ دی گئی۔ اس طرح انسانی اظہار کے راستے کھل گئے۔ صفحہ نمبر 59۔ انسانی حقوق کا عملی اعلان اور مظاہرہ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کا منشور پیش کیا اور خلفائے راشدین نے انہیں عملی جامہ پہنایا۔ برطانیہ میں بادشاہ یعنی جان اور عوام کے درمیان انسانی حقوق کے حوالے سے 1215 عیسوی میں معاہدہ ہوا، جسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگوں کے کئی حقوق تسلیم کیے گئے۔ امریکی اور فرانسیسی انقلاب کے بعد، خصوصاً پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد، دنیا کی اکثر ریاستوں نے اپنے دساتیر میں انسانی حقوق کی فہرست پیش کی اور عوامی حقوق کا آئینی تحفظ کیا گیا۔ مجموعی طور پر درج ذیل اقدامات کو انسانی حقوق کی تاریخ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ الف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبۃ الوداع۔ ب، برطانوی میگنا کارٹا 1215 عیسوی۔ جیم، انسانی حقوق کا فرانسیسی اعلامیہ 1799 یعنی 1789 عیسوی۔ دال، انسانی حقوق کا امریکی بل 1789 یعنی 1799 عیسوی۔ فے، جنیوا کنونشن یعنی 1864 عیسوی۔ اور قاف، اقوام متحدہ کے حقوق کا عالمی منشور۔ حقوق کی اقسام، کلاسیفیکیشن آف رائٹس۔ نمبر 1، شخصی حقوق، سول رائٹس۔ یہ وہ حقوق ہیں جو افراد کی شخصیت اور ذات سے متعلقہ ہوتے ہیں، جو ریاست کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور ان کا تحفظ سرکاری اور نجی قانون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زندہ رہنے کا حق، رائٹ ٹو لائف۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی انسانی حق ہے۔ زندگی کے بغیر افراد، معاشروں اور ریاستوں کو تصور بھی ناممکن ہے۔ صفحہ نمبر 60۔ اگر یہ ریاست اس کا تحفظ نہ کرے تو پھر یہ بھی کچھ بھی نہیں۔ کسی فرد کو قانونی جواز کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرد کو اپنی زندگی کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ 2، آزادی اور حرکت کا حق یعنی لبرٹی اینڈ موومنٹ۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد رہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکے۔ افراد کی حرکت اس وقت تک نہیں روکی جا سکتی جب تک عدالتوں کے سامنے ان کا جرم یا قانون کی خلاف ورزی ثابت نہ ہو۔ کسی کو بلا قانونی جواز کے زیر حراست نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی کو بلا قانونی جواز کے زیر حراست نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ حق بھی مشروط ہے کیونکہ قومی بحرانوں کے دوران اس حق سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی مفادات کے خلاف یا ریاست کی سالمیت کے خلاف اس حق کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 3، تعلیم کا حق، رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ تمام شہریوں کو ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بنیادی تعلیم اب لازمی ہے اور اسے حکومت مفت فراہم کرتی ہے۔ کسی بھی شہری کو رنگ، نسل، جنس، مذہب، زبان اور دوسرے امتیازات کی بنیاد پر تعلیم کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کے بغیر کسی بھی فرد کی ذہنی اور شخصی نشوونما ناممکن ہے، اور اس طرح شہری قومی فرائض کی ادائیگی سے محروم رہیں گے۔ 4، مذہب اور عقیدے کا حق، رائٹ آف ریلیجن اینڈ کریڈ۔ ہر شہری کو مذہبی آزادی اور عقیدے کا حق حاصل ہے۔ ریاست کسی بھی شہری کو کسی خاص مذہب یا عقیدے کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ شہریوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ، مذہبی تعلیمی اداروں کے قیام، مذہبی تنظیم سازی اور عبادت خانوں کے قیام اور ترقی کا حق حاصل ہے۔ یہ حق کسی دوسرے مذہب یا عقیدے کے خلاف استعمال کرنا جرم ہے۔
5 شہرت کا حق یعنی رائٹ آف فیم، شہرت کا حق، رائٹ آف فیم۔ افراد کا بنیادی حق ہے کہ وہ جائز طریقوں اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لیے معاشرے میں باعزت مقام حاصل کریں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں، صفحہ نمبر 61، کہ دوسرے فرد کی عزت و شہرت کو داغدار بنائے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے۔ ریاست ہر شخص کی عزت، عظمت اور شہرت کی محافظ ہے۔ 6 تنظیم سازی کا حق، رائٹ آف ایسوسیشن۔ انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی فرد یا افراد مل کر تنظیم سازی کر سکتے ہیں۔ یہ تنظیم سماجی، اقتصادی، سیاسی یا مذہبی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ حکومت قانون کے مطابق ان انسانی اداروں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ صحت مند انسانی تنظیموں اور اداروں کا تحفظ کیا جائے گا، لیکن یہ تنظیمیں اور ادارے بدامنی نہ پھیلائیں۔ 7 خاندانی زندگی کا حق، فیملی لائف۔ خاندان سماجی زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔ حکومت خاندانی زندگی سے متعلق کئی ضمنی حقوق فراہم کرتی ہے، مثلا شادی، طلاق، وراثت اور خلوت یعنی پرائیویسی کے حقوق۔ خاندان ایک مستحکم معاشرے کے قیام کے لیے افراد کی تربیت کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 اقتصادی یا معاشی حقوق۔ دوسرا ہے اقتصادی یا معاشی حقوق یعنی اکنامک رائٹس۔ یہ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق افراد کی معاشی زندگی سے ہے اور اس کی اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ملکیت کا حق، رائٹ ٹو پراپرٹی۔ دنیا کے اکثر ممالک اپنے شہریوں کو نجی ملکیت کا حق دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ زمین، دکان، صنعت اور پیداوار کے دوسرے ذرائع سے جائز آمدنی حاصل کریں۔ ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد رکھے، فروخت کرے یا تبدیل کرے۔ دنیا میں اشتراکی نظریات رکھنے والے ممالک اس حق کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ حق استحصال کا ذریعہ ہے اور ایک انسان دوسرے کا دشمن انہی وسائل کی وجہ سے بنتا ہے۔ سرمایہ دارانہ ریاستیں اس حق کو صحت مند مقابلے اور ترقی کی ترغیب کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ اسلام اس حوالے سے ایک معتدل تصور پیش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 62۔ جز 2 کام اور پیشے کا حق، رائٹ ٹو ورک اینڈ پروفیشن۔ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق جو بھی کام اور جو بھی پیشہ چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ کام کرنے کا حق اس حوالے سے اہم ہے کیونکہ یہ آمدنی کا ذریعہ ہے اور آمدنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ ملازمت اور کام کرنے کے مواقع تمام شہریوں کو بلا امتیاز فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس طرح افراد اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کر سکیں یا پیشہ اختیار کر سکیں۔ 3 معاہدے کا حق یعنی رائٹ ٹو کانٹریکٹ۔ دنیا کا تقریباً ہر مہذب معاشرہ اور ریاست اپنے شہریوں کو باہمی معاہدات کا حق دیتے ہیں۔ اس حق کے تحت افراد آپس میں اقتصادی، تجارتی اور صنعتی معاہدات وغیرہ کر سکتے ہیں۔ 4 اقتصادی تنظیم سازی یعنی رائٹ آف یونین۔ تمام شہری اپنے اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں اور اپنے اقتصادی اجتماعی مفادات کے حصول اور تحفظ کے لیے تنظیم سازی کر سکتے ہیں، مثلا ٹریڈ یونین، لیبر یونین، ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور ٹیچر یونین وغیرہ۔ 3 سیاسی حقوق یعنی پولیٹیکل رائٹس۔ یہ وہ حقوق ہیں جو حاکم اور محکوم کے باہمی تعلق اور افراد کے سیاسی امور میں شرکت کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کی درجہ بندی کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ووٹ کا حق، رائٹ ٹو ووٹ۔ جدید ریاستوں میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت یا امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کر سکتا ہے۔ دنیا میں مروجہ طریقہ یہ ہے کہ ہر بالغ شہری کو یہ حق دیا جاتا ہے۔ ووٹ قومی امانت ہے اور یہی امانت ملک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔
صفحہ نمبر 63۔ سیاسی حقوق میں دوسرا جو ہے انتخابات میں حصہ لینے کا حق، یعنی رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز۔ ہر ووٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لے، لیکن اس شہری کے لیے اپنے ملک کے دستور کے مطابق تمام بنیادی شرائط پوری کرنا لازمی ہے۔ 3، سرکاری عہدے کا حق، رائٹ ٹو پبلک آفس۔ اگر کوئی شہری قانون کے مطابق شرائط اور تعلیمی قابلیت پر پورا اترتا ہو تو اسے کسی بھی سرکاری عہدے تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ اس حوالے سے تمام شہریوں کو بلا امتیاز مواقع حاصل ہیں۔ ریاست کا سب سے غریب ترین شہری کسی محکمے کے انتہائی عہدے تک پہنچ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مطلوبہ شرائط پر پورا اترتا ہو۔ 4، آزادی اظہار رائے، یعنی رائٹ ٹو سپیچ، رائٹ ٹو ڈیمانسٹریشن۔ جمہوری ممالک میں افراد کو یہ حق حاصل ہے کہ تقریروں، جلسوں، جلوسوں، مظاہروں اور اخباری بیانات وغیرہ کے ذریعے حکومت کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی یا تنقید کریں۔ 5، سیاسی جماعتوں کی تشکیل کا حق، رائٹ ٹو میک پولیٹیکل پارٹیز۔ دنیا کے اکثر ممالک میں شہریوں کو بلا امتیاز یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ جس جماعت کی چاہیں رکنیت حاصل کریں، اور اگر چاہیں تو ملکی قوانین کے مطابق اپنی سیاسی جماعت بنائیں۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کی روح ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں جمہوری نظام رائج ہے، اور جمہوریت کی کامیابی کا انحصار صحت مند سیاسی جماعتوں پر ہے۔ اس لیے یہ حق انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اشتراکی اور اشتمالی ریاستوں میں یہ حق ممنوع ہے، کیونکہ وہاں صرف ایک سیاسی جماعت کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کی تاریخ۔ انسانی حقوق میں کئی اہم اور عملی اصلاحات اسلام کے ابتدائی دور یعنی 610 تا 661 عیسوی میں ہوئیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلفائے راشدین کا سنہری دور تھا۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی سماجی برائی دیکھی تو وہیں اصلاحات نافذ کی۔ صفحہ نمبر 64۔ مثال کے طور پر سماجی تحفظ، خاندانی زندگی، غلامی کا خاتمہ، خواتین کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق وغیرہ۔ اسلام نے ابتدائی ایام میں اشرافیہ کی خصوصی مراعات ختم کی اور قابلیت کے راستے کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل کا بچیوں کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کا سختی سے خاتمہ کیا، غریبوں کے استحصال کو روکا، دھوکہ پر مبنی معاہدات اور چوری کی حوصلہ شکنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی میں مدینہ کے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ سے مدینہ میں لڑائیوں کا خاتمہ ہوا اور قبائل کے درمیان رواداری اور برداشت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس طرح اقلیتوں کے حقوق کا تصور پیش کیا گیا اور ان کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ میثاق مدینہ کے ذریعے اہل مدینہ کو تحفظ فراہم کیا گیا، مذہب کی آزادی حاصل ہوئی، خواتین کو تحفظ فراہم کیا گیا اور تنازعات کے حل کے لیے عدالتی نظام رائج کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے لیے بلا امتیاز روٹی اور کپڑا فراہم کرنے کو یقینی بنایا۔ خواتین کے تحفظ، شادی بیاہ کے نظام، طلاق، وراثت اور مہر وغیرہ کا بہترین نظام عملی طور پر دنیا کو دکھایا۔ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو خطبہ دیا وہ انسانی حقوق کا ایک عالمی منشور ہے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں ان حقوق کو عملی طور پر یقینی بنایا گیا۔ اسلام میں بنیادی انسانی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس ان اسلام میں حق کا مفہوم۔ اسلام ایک برحق دین فطرت ہے جو انسانی زندگی کا ہر زاویے سے احاطہ کرتا ہے۔ انسان تو کیا، اسلام نے تو جانوروں کے حقوق کی تلقین کی، نہ صرف تلقین کی بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ نمبر 1، زندگی کا حق، رائٹ ٹو لائف۔ اسلام انسانی زندگی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انسانی زندگی کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔
قرآن مجید میں انسانی زندگی کے تحفظ اور وقار پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد خداوندی ہے، جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغیر فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا قتل کر ڈالا سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو، تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ یہ جاری ہے صفحہ نمبر 65 ہی۔ اس آیت سے دین اسلام میں انسانی زندگی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے، خودکشی مت کرو، اور جس نے کبھی بھی شعوری طور پر ایک مسلمان کو قتل کیا اسے ہمیشہ دوزخ میں سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید میں بارہا انسانی زندگی کی حرمت پر بحث کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی کی حرمت بیان کرتے ہوئے یہ حد قائم کی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے۔ 2، اظہار رائے کی آزادی یعنی فریڈم آف ایکسپریشن۔ انسان اپنی شخصیت کے کمالات کا مظاہرہ اپنی رائے کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اسلام رائے کے اظہار پر بہت زور دیتا ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو حق بات پر اپنی رائے کا مکمل اظہار کر سکتا ہے۔ اور اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ بہترین جہاد ظالم حاکم کے سامنے حق کی گویائی ہے۔ خلفائے راشدین کے خطبوں سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے تمام شہریوں کو رائے کی آزادی اور تنقید کا بھرپور حق دیا تھا، یہاں تک کہ عام شہری براہ راست خلیفہ پر تنقید کر سکتا تھا۔ 3، مذہب کی آزادی یعنی فریڈم آف ریلیجن۔ اسلام تمام اقلیتوں کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا حق دیتا ہے۔ اسلام اقلیتوں کو اپنے مذاہب کے اخلاقی پہلوؤں کی تبلیغ کا حق دیتا ہے۔ ان کو اپنے مذہبی تہواروں اور سرگرمیوں کا پورا اختیار دیا گیا ہے، اور اسلام ان کو مذہبی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 66۔ اسلامی معاشرہ میں اقلیتوں کے باہمی تعلقات ان کے نجی قانون کے مطابق جانچے جاتے ہیں۔ اقلیتوں کو مذہبی تعلیمی اداروں اور عبادت خانوں کی تعمیر و ترقی کا حق اور تحفظ حاصل ہے۔ 4، شخصی آزادی کا حق، پرسنل فریڈم۔ اسلام ہر فرد کو شخصی آزادی کا حق دیتا ہے۔ اسلام غلامی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ کسی بھی فرد کو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا جرم عدالت کے سامنے ثابت نہ ہو، لیکن ملزم کو اپنی صفائی کا مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ 5، مساوات یعنی ایکوالٹی۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان مساوی ہیں، ان کے حقوق اور فرائض یکساں ہیں، اور کسی کو رنگ، نسل اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں۔ انسانیت کے حوالے سے اسلام تمام امتیازات مٹا دیتا ہے۔ تمام انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور کسی کو کسی پر کوئی بالادستی یا امتیازی حیثیت حاصل نہیں۔ البتہ اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ 6، تعلیم کا حق یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ اسلام تمام انسانوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے اور حصول تعلیم پر بہت زور دیتا ہے۔ جنگ بدر کے غیر مسلم قیدیوں کو اس بنیاد پر آزادی دی گئی کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ اسلام میں تعلیمی حق بھی ہے اور بہت اہم فرض بھی۔ صرف مذہبی تعلیم نہیں بلکہ دنیاوی بمقصد تعلیم حاصل کرنا بھی لازمی ہے۔ 7، سیاسی حقوق یعنی پولیٹیکل رائٹس۔ مذہب اسلام میں شہریوں کو کئی ایک سیاسی حقوق حاصل ہیں۔ ان کو حکومتی معاملات میں مکمل شرکت کا حق حاصل ہے۔ تمام حکومتی معاملات چلانے کے لیے حکومت کو عوامی نمائندوں کے منتخب ارکان شورا کے مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام افراد کو تنقید کا بھرپور اور عملی حق دیتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 67، کہ وہ خلفاء کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان پر اصلاحی انداز میں تنقید کرنے کا حق ادا کریں۔ 8، ملکیت کا حق یعنی رائٹ ٹو پراپرٹی۔ اسلام میں شہریوں کو ذاتی ملکیت اور جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اسلام دولت کے ارتکاز کا تدارک کرتا ہے اور اس طرح حد سے زیادہ ملکیت کے حق کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسلام کا اقتصادی نظریہ اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے درمیان ایک معتدل نظام کا نام ہے۔ ہر فرد کو جائز اور اخلاقی دائروں کے اندر ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اگر اس حوالے سے اسلام وراثت کے قانون پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔
9. خواتین کے حقوق یعنی وومن رائٹس. اسلام خواتین کے حقوق کی خصوصی تاکید کرتا ہے. خواتین قابل احترام ہیں. شوہروں کا فرض ہے کہ بیویوں کو کھانا کھلائے، کپڑے کا انتظام کرے، اسے تعلیم دلائے، اس کی صحت کا خیال رکھے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئے. خواتین کی عزت کا خیال رکھنا مرد کی اہم ذمہ داری ہے. اسلام میں عورتوں کے لیے وراثت میں باقاعدہ حصہ مقرر کیا گیا ہے. مردوں کی طرح خواتین کو بھی ملکیت رکھنے کا حق ہے. اسلامی معاشرہ میں خواتین کے لیے نہ صرف حقوق کا تعین کیا گیا ہے بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق مغربی تصور حقوق نسواں سے مختلف ہیں. 10. غلاموں کے حقوق یعنی سلیوز رائٹس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اور خطبہ حجت الوداع میں خصوصاً غلاموں کے حقوق پر زور دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنا غلام آزاد کیا اور مسلمانوں کو غلاموں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت دی. غلاموں کو آزاد کرانے پر بہت زیادہ ثواب ملنے کا اشارہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کے خاتمے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جن کی وجہ سے آخر کار غلامی کا خاتمہ ممکن ہو سکا. صفحہ نمبر 68. 11. متفرقہ یعنی مسلینیس. اسلام میں کئی مخصوص قسم کے افراد کو خصوصی حقوق دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر غربا، مساکین، محتاجوں، مسافروں، بیواؤں، یتیموں، بوڑھوں، بچوں اور اساتذہ کے حقوق. اس کے علاوہ افراد کو کئی سماجی حقوق حاصل ہیں، مثلا شادی کا حق، حرکت اور رہائش کا حق، رشتے قائم کرنے کا حق وغیرہ. اسلامی اقدار کی روشنی میں بڑوں، بزرگوں اور بچوں کے مراتب کے لحاظ سے تمام کا خیال رکھا جاتا ہے. صفحہ نمبر 68 ہے. اقوام متحدہ کے حقوق کا عالمی منشور اور موازنہ 1948 یعنی 1948 یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس. 1946 میں جب اقتصادی اور دیگر اجتماعی مسائل پر اقوام متحدہ کا اجلاس طلب کیا گیا تو اس کے پہلے اجلاس میں انسانی حقوق کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کے لیے ایک قرارداد پاس کی گئی. اس کمیٹی نے ایک مسودہ تیار کیا. دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بنیادی حقوق کا منشور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو منظور کیا. اس منشور کی کل 3 دفعات ہیں اور اس کی اہم دفعات درجہ ذیل ہیں. نمبر 1، تمام انسان پیدائشی طور پر مساوی حیثیت کے حامل ہیں، آزاد، باوقار اور باعزت ہوتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ باہمی اخوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اسلام اور پاکستان کے دستور کے مطابق یہی حقوق دیے گئے ہیں. انسانی مساوات پر زور دیا گیا ہے. اسلام میں تو اخوت پر خصوصی زور دیا گیا ہے. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. 2، ہر فرد کی آزادی اور جان و مال کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا. دنیا بھر کے انسان بلا کسی امتیاز کے اس اعلان شدہ حقوق کو آزادیوں سے استفادہ کر سکیں گے. اسلام اور پاکستان کے دستور کے مطابق انسانی آزادی اور جان و مال کے تحفظ کے حقوق دیے گئے ہیں. اسلام میں کسی کو نہ حق قتل نہیں کیا جا سکتا. صفحہ نمبر 69 یعنی 69. 3، ریاستوں کے ہر شہری کے حقوق کو مساوی انداز میں قانون کا تحفظ حاصل ہوگا. ہر انسان اپنی زندگی، آزادی اور شخصی سلامتی کا حق رکھتا ہے. اسلامی ریاست اور آئین پاکستان ہر شہری کو بلا کسی امتیاز کے قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے. قرآن مجید میں بار بار انسانی زندگی کے احترام اور انسانی وقار کی تاکید کی گئی ہے. 4، کسی بھی فرد کو بلا قانونی جواز کے گرفتار، قید یا جلاوطن نہیں کیا جا سکتا. کسی شخص کو غلام بنانا جائز نہیں. غلاموں کی تجارت منع ہے. اسلام اور پاکستان کے دستور کے مطابق غلامی پر پابندی ہے. دستور میں انسانی استحصال اور غلامی پر پابندی عائد کی گئی ہے. اسلام نے مرحلہ وار غلامی کی حوصلہ شکنی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو غلاموں کے ساتھ برابری اور جائز رویے کی تاکید کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا غلام آزاد کیا. 5، غیر انسانی سزا دینے اور جسمانی اور ذہنی اذیت کو غیر قانونی سزائیں
قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں تو فصلوں اور جانوروں کو بھی اذیت سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ 6 منشور کے دفعہ 18 کے مطابق دنیا کے ہر فرد کو کوئی بھی عقیدہ یا مذہب اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو اس کے مذہبی اداروں کو اور تعلیمی اداروں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اسلام میں بھی مذہبی آزادی نہ صرف دی گئی ہے بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ 7 ہر فرد کو خلوت کا حق حاصل ہے اور اس کی ذاتی زندگی میں کسی کو مداخلت کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہر فرد کو خلوت کا حق حاصل ہے اور اس کی ذاتی زندگی میں کسی کو مداخلت کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کی ذاتی زندگی یا خلوت میں مداخلت نہ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے دروازے پر 3 دفعہ آواز دیں، اگر کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ پاکستان کے دستور میں خلوت کا حق بھی دیا گیا ہے۔ 8 تمام شہریوں کو رائے کے اظہار کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ صفحہ نمبر 70 یہ موازنہ ہو رہا ہے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس یعنی اقوام متحدہ کا حقوق عالمی منشور 1948 اس کی روشنی میں اسلام کے جو بنیادی حقوق ہیں اور پاکستان کے دستور کے جو میں بنیادی حقوق ہیں، یہ ساروں کا موازنہ ہو رہا ہے۔ جو نمبر میں بتا رہا ہوں 8 نمبر 7 نمبر، یہ اقوام متحدہ کے منشور کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ پھر جو موازنہ ہے وہ اسلامی بنیادی حقوق کا اور ساتھ پاکستان کے دستور کے اندر جو بنیادی حقوق موجود ہیں ان کا ہے۔ صفحہ نمبر 70 ہے۔ دستور پاکستان میں نہ صرف رائے کے اظہار کی آزادی دی گئی ہے بلکہ تنقید کا حق بھی دیا گیا ہے۔ اسلام میں تو ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ حاکم کے خلاف بھی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف ہاتھ اور زبان کے استعمال کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ 9 کسی بھی ریاست کے شہریوں کو اپنے ملک کی جغرافیائی حدود کے آزاد نقل و حرکت اور رہائش کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسی طرح دستور پاکستان میں بھی اس حق کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں بھی ایسی پابندی نہیں ہے۔ 10 تمام انسانوں کو شادی بیاہ کے حوالے سے آزادی حاصل ہوگی۔ اسلام میں تو شادی ایک مذہبی فریضہ ہے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ پھر اقوام متحدہ کا منشور کا 11واں نقطہ کہتا ہے، 11ویں دفعہ کہتی ہے، ہر فرد کو پرامن اجتماع اور تنظیم سازی کا حق اختیار حاصل ہوگا۔ اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ دستور میں آئینی دفعات کے ذریعے پاکستانیوں کو یہ حقوق حاصل ہیں۔ 12 دنیا کی ہر ریاست میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ پاکستان کے آئین میں بھی یہ حق دیا گیا ہے۔ 13 ہر فرد کو مفت اور لازمی بنیادی تعلیم دی جائے گی۔ پاکستان کے دستور میں تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اسلام میں قرآنی احکامات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن کی ذمہ داری ہے۔ یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی ہے۔ 14 کسی کو بلا وجہ قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور کسی ملک میں پیدا ہونے والے ہر فرد کو اپنے ملک کی شہریت حاصل ہوگی۔ اور آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ یہی حق پاکستان کے شہریوں کو بھی حاصل ہے اور اسلامی ریاست میں بھی شہریوں کو یہی سہولت حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 71 15 دنیا بھر میں انسانی عصمت کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی ہوگی۔ اسلام میں تو انسانی وقار پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسی غیر انسانی سرگرمیاں خلاف قانون ہیں۔ 16 تمام افراد کو معاشرتی تحفظ فراہم کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کے آئین میں خاندانی زندگی، خلوت اور سماجی ترقی کے حقوق دیے گئے ہیں۔ عالمی منشور اقوام متحدہ کا 17 نمبر دفعہ دنیا کے تمام افراد کو اپنی قوم کی تہذیبی زندگی میں حصہ لینے اور اسے ترقی دینے کا اختیار حاصل ہوگا، جبکہ پاکستان کے دستور کے مطابق پاکستان میں ہر فرد کو تہذیبی ترقی کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ زبان و ادب کی ترقی کے لیے کوششوں کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اسلام میں بھی اجتماعی ترقی کے لیے کوششوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ نمبر 18 زچہ و بچہ کو خصوصی توجہ اور امداد دی جائے گی۔ دستور پاکستان میں بھی بچوں سے مشقت لینے پر پابندی لگائی گئی ہے۔
اسلام میں بچوں سے پیار اور شفقت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے پیار کا عملی مظاہرہ کیا۔ 19، ہر ملک میں رائے عامہ کا احترام کیا جائے گا۔ پاکستان میں عوام کی رائے جمہوری نظام کی بنیاد ہے۔ اسلام میں ہر فرد کو اپنا موقف بیان کرنے اور حق نہ چھپانے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ عالمی منشور، اقوام متحدہ کا منشور، اس کی دفعہ 20 کہتی ہے کسی ملک کے ہر شہری کو بلا امتیاز قانون کی روشنی میں سرکاری عہدوں پر تقرری کا حق حاصل ہوگا۔ ان کے اوقات کار مقرر کیے جائیں گے، ان کے لیے چھٹیوں کا مناسب انتظام کیا جائے گا اور ان کو بڑھاپے کے اخراجات یا سہولیات بھی فراہم کی جائیں گے۔ پاکستانی آئین کے مطابق یہی حقوق پاکستانی شہریوں کو بھی حاصل ہیں۔ اسلام میں بھی میرٹ کی بنیاد پر کسی بھی شہری کو اعلیٰ ترین مقام اور عہدے پر پہنچنے کا اختیار حاصل ہے۔ اسلام میں تو وراثتی بادشاہت کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 72۔ اقوام متحدہ کا عالمی منشور، اس کی دفعہ 21 کہتی ہے کسی بھی ریاست میں ہر فرد کو آئین کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے حکومت پر تنقید کا اختیار حاصل ہوگا۔ آئین پاکستان میں باقاعدہ طور پر حکومت پر تنقید کا حق دیا گیا ہے۔ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے تنقید کے عملی نمونے پیش کیے۔ اسلام میں ہر ظالم حاکم کے خلاف آواز اٹھانے کی آزادی دی گئی ہے۔ 22 نمبر، تمام انسانوں کو آرام اور تفریح کا حق حاصل ہوگا، جبکہ پاکستان میں قانونی طور پر شہریوں کو آرام اور تفریح کے مقامات اور سہولیات تک رسائی کا حق دیا گیا ہے۔ اسلام میں جائز سیر و تفریح کی تاکید کی گئی ہے۔ عالمی منشور کہتا ہے 23 نمبر، ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ ملکی معاملات میں قانون کے مطابق حصہ لے سکیں، جبکہ پاکستان کے آئین میں ہر فرد کو متعدد سیاسی حقوق دیے گئے ہیں اور آئین کی بنیاد جمہوریت پر ہے۔ 24 نمبر، کسی بھی فرد کو ذاتی حیثیت میں یا دوسرے افراد سے مل کر جائیداد یا ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہوگا، کسی کو بلا وجہ حق جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا، جبکہ پاکستان میں ملکیت یا جائیداد کا نہ صرف حق دیا گیا ہے بلکہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ اسلام نے بھی یہ حق دیا ہے۔ عالمی منشور دفعہ 25 کہتی ہے کسی بھی شہری کو اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جانے اور واپس آنے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ پاکستانی قانون کے مطابق کئی جائز شرائط کی تکمیل کے بعد شہریوں کو یہ حق حاصل ہے۔ اسلام میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جب شہری سرزمین حجاز سے گرد و نواح کے ممالک میں تجارت کے لیے آتے جاتے تھے۔ 26ویں دفعہ ہے عالمی منشور کی، اقوام متحدہ کی، کہ ہر فرد کو عدالت میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار حاصل ہوگا، جبکہ پاکستان میں آئین کے مطابق یہ حق دیا گیا ہے اور 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اسے مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ دفعہ نمبر 27 عالمی قانون، عالمی منشور، کسی بھی شہری کو دوسرے ممالک میں سیاسی پناہ لینے کا حق حاصل ہوگا۔ صفحہ نمبر 73، جبکہ پاکستان میں قانون کے مطابق شہریوں کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ممالک میں ان حقوق کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کریں اور اسے تحفظ فراہم کریں۔ اعلامیہ اور کنونشن میں فرق، ڈفرنس بٹوین ڈکلیریشن اینڈ کنونشن۔ ڈفرنس بٹوین ڈکلیریشن اینڈ کنونشن یعنی اعلامیہ اور کنونشن میں فرق۔ حقوق کا اعلامیہ، حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کے حوالے سے سرکاری بیان یا اعلان کو حقوق کا اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ جب حکومت کسی معاملے کے بارے میں رسمی طور پر اعلان کرتی ہے تو اسے قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میگنا کارٹا اس اعلامیے کا نام ہے جس میں برطانیہ کے بادشاہ نے 1215 عیسوی میں کئی عوامی حقوق کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح فرانس کی انقلابی قومی اسمبلی نے 26 اگست 1779 یعنی 1789 کو شہریوں کے حقوق کا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ امریکہ میں ورجینیا کی حکومت نے 12 جون 1776 میں انسانی حقوق کا اعلامیہ جاری کیا۔ اقوام متحدہ نے بھی 10
دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کے عالمی منشور کا اعلامیہ جاری کیا، جو ابھی ہم نے پچھلے صفحات میں پڑھا، جس کی 27 شقیں ہم نے پڑھی۔ کنونشن عالمی سطح پر گروہوں، حکومتوں یا ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ کنونشن عالمی سطح پر گروہوں، حکومتوں یا ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر کئی کنونشن موجود ہیں۔ یورپی ممالک نے 1950 میں انسانی حقوق کا کنونشن منظور کیا۔ اس کنونشن پر تقریباً 25 یورپی ممالک نے دستخط کیے۔ اس کنونشن میں انسانوں کے شخصی اور سیاسی حقوق پر زور دیا گیا ہے اور کئی حقوق کے تحفظ کے لیے رکن ممالک کو پابند بنایا گیا ہے۔ یونیسیف نے بھی بچوں کے حقوق کے حوالے سے ایک کنونشن منظور کیا ہے۔ اس طرح معذور افراد کے لیے بھی ایک عالمی کنونشن موجود ہے۔